لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مومنون کی 71ویں آیت ہے. خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا، ان کی باتیں مان لیتا، تو یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، مٹ جاتے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتا. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کا تذکرہ اور انہی کا ذکر لے کے آئے ہیں، اور یہ ایسے افراد ہیں جو اپنے ہی تذکرے سے منہ موڑنے والے ہیں. یہ ظاہری آیت کا ترجمہ تھا جس میں پروردگار عالم کا صاف اعلان اور کھلی ہوئی بات، صاف ستھری بات ہے کہ اگر حق باطل کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو یہ زمین ختم ہو جاتی، آسمان مٹ جاتا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارہائے حیات کی پختگی، نظام کائنات کی استواری اور یہ نظام شمسی کی پائیداری اور یہ دنیا کا آنا جانا، یہ نظام شمسی، یہ آفتاب کے بعد سورج، چاند، یہ زمین، آسمان، سیارے، ستارے، سب کا ایک نظام کے تحت چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی بھی نمائندہ حق نے باطل کا اتباع نہیں کیا ہے. باطل کا اتباع نہیں کیا ہے. اگر باطل کا اتباع کر لیتے تو یہ حدیث نہیں ہے جہاں یہ کہا جائے کہ راوی ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، راوی شرابی تھا، جواری تھا، اور یہ ساری چیزیں جو
روایت پر اشکال ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ الہی کلام پروردگار عالم کا کلام ہے جس پر ہر مسلمان کا اتفاق اور فیصلہ ہے کہ اس کا حرف حرف قرآن مجید کا حق بھی ہے اور حق کی طرف سے نازل بھی ہوا ہے، اس میں کسی قسم کے شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کلام الہی ہے، قرآن مجید کا خطاب ہے کہ اگر زمین اور آسمان باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نمائندے ہیں، حق کے جتنے بھی پرستار ہیں، انہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، ان کا اتباع نہیں کیا ہے، ان کی پیروی نہیں کی ہے۔ تو یہ زمین اور یہ آسمان کا باقی رہنا یہ اپنے دوام، ان کا دوام بتا رہا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی بھی نمائندہ الہی نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی نے رسول اللہ سے کہا حق پہچان لیجئے، حق کون ہے؟ کیا حق کوئی مظروف ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے؟ ایمان کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ دین کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ عدالت کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ شرافت کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ عظمت کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ سب مظروف ہیں، یہ سب مظروف ہیں۔ شخصیت دیکھ کے پتہ چلے گا کہ حق کون ہے، عدالت کون ہے، ایمان کون ہے، تقوی کون ہے، پرہیزگاری کون ہے۔ کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ارنی الحق، کہا یا رسول اللہ ہمیں حق دکھا دیجئے۔ حق دکھانے والی چیز ہوتی، آپ سے کہا جائے کہ مجھے حق دکھا دیجئے، ایمان دکھا دیجئے، تقوی دکھا دیجئے، علم دکھا دیجئے، کمال دکھا دیجئے، تو بغیر ظرف کے یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی۔ کوئی ظرف ہو، کوئی شخصیت ہو جس کے اندر حق بھی سمایا ہو، ایمان بھی سمایا ہو، تقوی بھی سمایا ہو، پرہیزگاری بھی ہو، تب پتہ چلے گا۔ بغیر، لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں کہ بغیر شخصیت کے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ کوئی چہرہ ہو، کوئی شکل و صورت ہو، اسے دیکھ کے کہا جائے کہ ہاں یہ حق والا ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ پرستار ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ پرہیزگاری والا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق، حق دکھا دیجئے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں مجھے دیکھ لو، میں حق ہوں۔ آدم کو دیکھ لو، آدم حق ہیں، نوح حق ہیں، ابراہیم حق ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں۔ پیغمبر یہ نہیں کہا کہ میں حق ہوں، پیغمبر نے کہا کہ فلاں حجرے میں جاؤ، وہاں تمہیں حق نظر آئے گا۔ تو مطلب کوئی کتاب تھی جو الماری میں حضور نے سجا کے رکھی تھی کہ وہ حق ہے؟ پتھر پر کچھ لکھا ہوا تھا، حضور نے کہا کہ جا کے حجرے میں میں نے رکھا ہے، سنبھال کے کپڑے وپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ راوی نے کہا ارنی الحق، پیغمبر مجھے حق دکھا دیجئے۔ پیغمبر نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، وہ حجرے کی طرف قدم بڑھا کے گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات ہیں، سر سجدے میں رکھ کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، میرے شیعوں کو بخش دے۔ تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، میرے شیعوں کو بخش دے۔ اب اس نے دیکھا، حق دکھانے کے لیے کہا تھا ارنی الحق، مجھے حق دکھا دیجئے۔ پیغمبر نے کہا حجرے میں جاؤ۔ اس نے حجرے میں مولا کائنات کو دیکھا کہ سر بسجود ہیں پروردگار عالم کے سامنے اور دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے چاہنے والوں اور شیعوں کو پیغمبر کے واسطے سے بخش دے، معاف فرما، ان کی بخشش فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ شیعوں کے بخشش کی دعا کر رہے ہیں پیغمبر کے وسیلے سے علی۔ اب وہ دوڑ کے ہکا بکا، ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ کسی مطلب علم کو دکھا دیجئے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا پڑھا لکھا بہت زیادہ تو کہتے ہیں بحر العلوم، مطلب جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں گڑھئی نہیں، تالاب نہیں، پوکھرا وکھرا نہیں، بحر العلوم ہیں، یعنی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ایک علم کا سمندر ہے۔ تو مطلب وہ علم اتنا زیادہ ان کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا ظرف بتائے گا کہ مظروف ہے، یہاں علمیت دیکھنی ہے تو بحر العلوم کو دیکھ لو۔ یہ تو انہوں نے کہا ہم لوگ گڑھیے ہو جائیں، وہی بہت بڑی بات ہے، پوکھرا ہو جائیں علم کا، تالاب ہو جائیں علم کا، گڈھا اٹھائے کوئی اگر کہے کہ آفتاب بھائی علم کا گڈھا ہے،
تب بھی بہت بڑی بات ہے پھر جائے کہ بحر العلوم ہونا. ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد. تو بحر العلوم آپ سمجھ سکتے ہیں وہ علوم و معارف جب عام بندے اگر اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں تو وہ بحر العلوم کہلاتے ہیں. تو جو اللہ کے یہاں سے علم کی سند لے کے آئے ہیں ہمارے مولا اور ہمارے آقا، یہ کتنے پڑھے لکھے رہے ہوں گے، ہماری کھوپڑیاں تو درک بھی نہیں کر سکتی ہیں. بحر العلوم کے علوم کو لوگوں نے درک کیا تب انہیں بحر العلوم کر دیا. جو فکروں سے بالا ہو، جو عقلوں سے بلند تر ہو، جس کا معیار اتنا اونچا ہو کہ وہ ممبر سلونی پہ آ جائے تو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو وہ سوچئے علوم و معارف کا کتنا. تو بہرحال کہا ارنی الحق، حق دکھا دیجیے. آیا دوڑ کے دیکھا کہ مولا سجدے میں اور دعا کر رہے ہیں. میں نے پیغمبر سے کہا تھا کہ حق دکھا دیجیے، یہاں تو علی ہیں. پھر پلٹ کے آیا پیغمبر کی خدمت میں، کہا چل کے بتاؤں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا تھا حق دکھائیے، میں تو وہاں دیکھ کے علی کو آ رہا ہوں. تو یہاں آیا تو یہاں کیا دیکھا کہ حضور کا سر سجدے میں ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری امت کو علی کے وسیلے سے بخش دے. پتا چلا یہ جو امتی پھڑ پھڑا رہے ہیں ان کی بخشش بھی بغیر علی کے وسیلے سے ہونے والی نہیں ہے. ہیں جو بڑے امتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے وہ ہیں، اور وہ بھی کون دعا کر رہا؟ پیغمبر کریں. پیغمبر کے امتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے میرے امتی کو بخش دے. کہا نہیں، میرے وسیلے سے نہیں، علی کے وسیلے سے میری امت کو بخش دے. بہرحال پھر آیا، دیکھا مولا سجدے میں، ادھر پھر آیا، پھر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حق دکھا دیجئے. کہا میں حق ہی تو دکھا رہا ہوں، جہاں جہاں علی ہیں وہی وہی حق ہے، بغیر علی کے حق ملنے والا نہیں ہے. تو اب ایک جملہ بڑھ کے اور کہتا ہوں، اگر کوئی حق چاہتا ہے تو علی سے آگے بڑھ کر حق نہیں مل سکتا. علی کا اتباع کرنا ضروری ہے، بغیر اتباع علی کے حق نہیں مل سکتا. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی جا رہے ہیں. تو آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے افاضل کا مجمع، اس لیے میں اشارے سے مجلس میں گزر جاتا ہوں. کیا کہا پیغمبر؟ الحق ما علی. اب آپ پھیلاتے رہیے، کہیے صحابی حق ہے نہیں، تابعی حق ہے نہیں، تبع تابعین حق ہے نہیں، عشرہ مبشرہ حق ہے نہیں، خلیفہ اول حق ہے نہیں، دوم حق ہے نہیں. پھیلاتے رہیے. یعنی یہ سمجھیے اللہ پیغمبر نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق. اسی لیے پیغمبر نے کہا عمار دیکھو، اگر پوری کائنات ایک طرف چلے اور علی ایک وادی میں جائیں تو پوری کائنات کو چھوڑ دینا، مگر علی کا اتباع نہ چھوڑنا. اس لیے کہ علی وہ ہادی اور رہبر ہے جو گمراہ نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. جو کل وہاں تھے لوگ گھبرائیں گے نہیں، آج نہیں پڑھوں گا 1 گھنٹہ انشاءاللہ، نہیں تو پھر بہت مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا صاف اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر حق والے، حق کے نمائندے اللہ والوں نے اگر کبھی بھی باطل کی پیروی کی ہوتی تو زمین و آسمان ختم ہو جاتا، فساد پیدا ہوتا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے لفظوں کو میں سمیٹوں گا، پوری تشریح نہیں کروں گا ورنہ 1 گھنٹہ تو چلا ہی جائے گا. پروردگار عالم کا جب صاف اعلان ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیجئے، تفصیل یہ ہے آدم حق ہیں، نوح حق ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ابراہیم اللہ کے نمائندے ہیں، موسیٰ اللہ کے نمائندے ہیں، عیسیٰ حق کے نمائندے ہیں. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نمائندے نے، حق کے نمائندوں نے کبھی باطل کا اتباع نہیں کیا ہے، کبھی باطل کی پیروی نہیں کی ہے. اب عزیزان گرامی آپ سمجھ لیجئے کہ
کسے اہمیت کسے حاصل ہے؟ آدم کو حاصل ہے نا، نوح کو حاصل ہے، ابراہیم کو حاصل ہے، موسیٰ کو حاصل ہے۔ میں ایک جگہ لانا چاہتا ہوں، ایک منزل پر نقطہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا جلدی، مگر تھوڑی تفصیل ضروری ہے۔ آدم حق ہے، اس کا مطلب یہ آدم نے بتایا کہ ابلیس باطل کا نمائندہ ہے، ابراہیم نے بتایا کہ نمرود خدا نہیں ہے، موسیٰ نے بتایا کہ فرعون خدا نہیں ہے، عیسیٰ نے بتایا کہ یہود باطل کے نمائندے ہیں، موسیٰ نے بتایا کہ میرے مقابلے میں آنے والے باطل کے نمائندے ہیں، پیغمبر نے بتایا کہ میرے مقابلے میں آنے والا ابو جہل باطل کا نمائندہ ہے، ابو سفیان باطل کا نمائندہ ہے، علی نے بتایا کہ میرے مقابلے میں آنے والے باطل کے نمائندے ہیں، حسن نے بتایا کہ میرے مقابلے میں آنے والے باطل کے نمائندے ہیں۔ تو لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں عزیزان گرامی، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ امام حسین اگر بیعت کر لیتے، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اب آپ سمجھ لیجئے، میں نے لفظوں کو سمیٹ کر دیا۔ کس نے بتایا کہ فرعون باطل کا نمائندہ ہے؟ کس نے بتایا کہ نمرود خدا نہیں ہے؟ کس نے بتایا کہ شداد خدا نہیں ہے؟ انکار آدم نے بتایا نا ابلیس باطل کا نمائندہ ہے، انکار موسیٰ نے بتایا کہ فرعون باطل کا نمائندہ ہے، انکار ابراہیم نے بتایا کہ نمرود باطل کا نمائندہ ہے، انکار عیسیٰ نے بتایا کہ یہود باطل کے نمائندے ہیں، انکار پیغمبر نے بتایا کہ کفار باطل کے نمائندے ہیں۔ اسی طرح عزیزان گرامی، جب ان کے انکار نے بتایا کہ یہ باطل کے نمائندے ہیں، اسی طریقے سے انکار حسین نے بتایا کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، باطل کا نمائندہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اہمیت اللہ کے نمائندوں کو حاصل ہے، باطل کے نمائندوں کو نہیں ہے۔ انکار آدم نے بتایا۔ اب آپ بتائیے، دنیا کہتی ہے اگر حسین مان لیتے تو کیا ہوتا؟ اب میں کہتا ہوں، انکار آدم نے بتایا نا ابلیس باطل کا نمائندہ ہے، شیطان ہے، خبیث ہے، مردود ہے، لعنتی ہے، رانندہ بارگاہ الہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو بارگاہ سے بھگا دیے جاتے ہیں وہ نمائندہ بننے کے لائق نہیں ہے، وہ رانندہ بارگاہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ انکار آدم نے، آپ بتائیے، کہہ رہے امام حسین اگر بیعت کر لیتے، عزیزان گرامی کیوں نہیں بیعت کی؟ یہ فلسفہ ہے تاریخ کا کہ امام حسین کا بیعت نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ سند جیسے کل والی مثال تھی مگر پوری نہیں دوں گا، چھوٹے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، مگر اگر آپ سمجھ جاتے ہیں جہاں اگر مگر لگتا ہے تو وہاں بڑی الجھن ہوتی ہے، مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی چھوٹے کے ہاتھ پہ یا بڑا آدمی ہو اور اس کے سر پر کسی بڑے کا ہاتھ ہو تو اس کی پکڑ جلدی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ ایڈمیشن کے لیے دیکھیے بتیاں وہیں آگے رکتی ہے، یہ کسی پر آپ لوگ تطبیق نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے فوراً تطبیق ہونے لگتی ہے کہ فلاں پہ پڑھ کے گئے ہیں۔ نہیں، کوئی کسی پہ پڑھنے کی مثال برائے مثال ہوتی ہے، جیسے داخلہ لینا ہو، مثلا میں کہیں جاؤں سکن وکن کے لیے، کہوں کہ وہ سکن دے دیجئے، تو انہوں نے صورت دیکھ کے بھگا دیا، یار ولی صاحب سکن نہیں ہے، خالی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اقامہ چاہیے۔ اور دوسرے دن میں بھی چالاک تھا، میں نے آفاق بھائی پکڑ لیا، لے کے گیا تو کمال دیکھیے، مجھے تو کل دروازے سے گھسنے نہیں دیا، کہا ہے مجھ ساتھ جگہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی آفاق بھائی دیکھا، ہاں ارے سرکار السلام علیکم، وعلیکم السلام، قبلہ کعبہ حجت الاسلام لے کے میرے ساتھ لے کے، میں نے کہا یار بس میں دیکھ یہاں دیکھیے، دیکھا آپ نے نا، ساتھ پاور جس تائید، یا اگر نہ بھی لے جاتا تو یہ تائید اگر ایک ٹھو کر دیتے کہ میں تائید کر رہا ہوں کہ مولانا آفتاب حیدر صاحب کا اخلاق بڑا اچھا، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے لجنا پاس ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں، پھنسے پڑے ہوئے ہیں کفایہ دینے کے لیے، یہ ساری چیزیں تائید ان کی انہوں نے مہر مار دی۔ آفاق حیدر صاحب مدیر مدرسے باب الحوائج، ہم جیسے لے گا محرم بھائی نے دیکھا، ہاں کل تو بھگا دیا تھا انہوں نے مجھے، محرم بھائی نے کہا کہ جگہ نہیں ہے میرے یہاں، آپ رہنے دیجیے، نہ آئیے، مگر آج جیسے ہی تائید دیکھی
اب کچھ ضرورت نہیں ہے کہ میرا اخلاق کیسا ہو، مجلس پڑھتا ہوں، پاس ہوں نہیں ہوں، رکھیں گے کہ نہیں بھائی بھوکالی ہے لفظ مطلب وہ والی بھوکالی مطلب ہے کہ کوئی غلط لفظ نہیں جیسے عام فہم میں بولا جاتا ہے۔ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، یہ عنوان۔ اب بڑے لوگ کا سہارا مل گیا نا، اب جو میں چھوٹا تھا داخلہ نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک بڑی تائید کی ضرورت تھی۔ اب راستے کھل جائیں گے کہ نہیں کھل جائیں گے؟ اب میرا عمل اگر وہاں مجھے انٹری مل جائے تو اب میرا عمل نہیں رہے گا، سب کی نگاہ رہے گا یار یہ آفاق بھائی بھیجے ہوئے ہیں، یہ محرم بھائی نے ان کے اخلاق کی تائید کی ہے، اور یہ کلبے بھائی نے ان کو جو ان کے بہت لگوٹیا یار ہیں، مطلب آپ دیکھیے میرا عمل کیا ہے، اب بھوکالی بنی رہے گی میری۔ بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی۔ عزیزان گرامی دنیا کہتی ہے چلا رہی ہے سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت نہیں ہوئی، یہ آدم کا انکار آدم نے بتایا۔ اب آپ بتائیے اگر آدم ابلیس کو خلیفہ الہی اور نمائندے مان لیتے اور اس کی بات مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی نا کہ ابلیس کو اللہ کا نمائندہ مانو، اس لیے کہ آدم نے مانا، صفی اللہ نے مانا، خلیفہ الہی کی تائید ہے اس کے ساتھ، وارث کتاب نے مانا۔ اگر فرعون کو جناب موسیٰ خدا مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی نا کہ فرعون کو خدا مانو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے مانا ہے، کلیم اللہ نے مانا ہے، صاحب کتاب نے مانا ہے، صاحب شریعت نے مانا ہے، صاحب کتاب نے مانا ہے۔ اگر نمرود کو جناب ابراہیم خدا مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی نا کہ نمرود کو خدا مانو، اس لیے کہ ابراہیم نے مانا ہے، خلیل خدا نے مانا ہے، معمار کعبہ نے مانا ہے، ذبیح اللہ کے باپ نے مانا ہے، صاحب شریعت پیغمبر نے مانا ہے، صاحب کتاب نے مانا ہے، رسول نے مانا ہے، نبی نے مانا ہے، امام نے مانا ہے، خلیل نے مانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیغمبر یہود کفار اور ان سب سارے باطل کے نمائندوں کو خدا مان لیتے تو ساری دنیا یہی کہتی نا کہ ابو جہل کو بھی مانو، ابو لہب کو بھی مانو، ابو سفیان کو بھی مانو۔ اس لیے کس نے مانا؟ اللہ کے نبی نے مانا، اللہ کے پیغمبر نے مانا، قرآن کے وارث نے مانا، صاحب ترجمان نے مانا، صاحب وحی نے مانا، یتیم عبداللہ نے مانا، خاندان چشم چراغ بنی ہاشم نے مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی طرح لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں، اب اگر امام حسین یزید کو خلیفہ رسول مان لیتے تو اب ساری دنیا کہتی کہ یزید کو خلیفہ رسول مانو، اس لیے کہ کس نے مانا؟ نواز رسول نے مانا، فرزند زہرا نے مانا، ابو طالب کے خون نے مانا، علی کے وارث نے مانا، کعبہ کے وارث نے مانا، کتاب کے وارث نے مانا، منبر کے وارث نے مانا۔ تو اب یزید کا فعل نہ رہتا، جزو شریعت بن جاتا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب یزید کا فعل نہ رہتا، کیوں؟ اب اس کے ساتھ تائید لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا یزید شراب پی رہا ہے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن حسین کی بیعت کے بعد اب مسلم ہو جاتا کہ اب یزید نہیں شراب پی رہا ہے، خلیفہ رسول پی رہا ہے۔ اب یہ دنیا میں جب عام بات ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ یزید نے شراب نہیں پیا ہے، خلیفہ رسول پی رہا ہے تو ہم بھی پی رہے ہیں۔ اس لیے کہ خلیفہ رسول ہونا، عہدہ خلافت پر فائز ہونا، یہ ایسا امر ہے کہ اب اس کا امر نہیں ہے، اس کا فعل نہیں ہے، بلکہ شریعت کا جز بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تاکہ دنیا بہکنے نہ پائے، اس اندیشے میں نہ بہنے پائے کہ یہ جو یزید منبر پر بیٹھ کے، اور ماحول تو اتنا بگڑ گیا تھا کہ اب مجھے کوئی آفتاب حیدر کہہ کے سلام تھوڑے کرتا تھا، جانشین آفاق حیدر، جانشین محرم علی۔ تو اب جب تائید ان کی ملی ہے تو ان کا فعل میرا فعل ہو گیا نا۔ اب اگر میں کچھ کروں گا تو مجھے کوئی نہیں کہے گا، تو وہ ان کے ہیں، ان کے نمائندے ہیں۔ اب اگر یزید شراب پی رہا ہے کوئی ٹوکے گا بھی تو دنیا کہے گی کیوں ٹوک رہا؟ نمائندے الہی ہے نا، جانشین پیغمبر ہے نا، خلیفۃ اللہ ہے نا۔ اور ماحول تو اتنا بگڑ گیا تھا کہ لوگ اب بنفس نفیس، اب شکل بھی بدل گئی۔ السلام علیکم رسول اللہ صاحب ایسے سلام کرتے تھے۔ یزید کو خلیفۃ اللہ، امیر المومنین، امیر المسلمین تو
چلو ایک حد تک لمٹ کراس نہیں ہے، مگر اب ممبر پر بیٹھتا تھا، لوگ اتنی ہاؤ باؤ دیتے تھے کہ اب اس کو خلیفہ رسول نہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے۔ تب سوچ لیجئے ماحول جہاں اتنا بگڑ جائے، اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تھے، اب ساری دنیا یہ کہتی کہ یزید ابن معاویہ شراب نہیں پی رہا ہے، رسول اللہ پی رہے ہیں۔ دنیا کو یزیدیت کے دلدل سے نکالنے کے لیے حسین نے انکار بیعت کیا ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یزیدیت کے دلدل میں دنیا اتنا پھنس جاتی کہ قیامت تک کوئی نکالنے والا نہ ملتا۔ اس جرم اور اس گناہ اور اس بربریت سے بچانے کے لیے سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے۔ تو یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ عزیزان گرامی، بہت فرق تھا۔ امام حسین جس ماحول اور جس تربیت میں تھے، شراب پیتا تھا، کھلم کھلا شراب پیتا تھا، اور شراب کتنی نجس چیز ہے اس کے لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے۔ سوچ لیجئے، ہم لوگ ہیں تو چیز کے تحویل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تحویل ہوئی کہ بس وہ پاک ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ نجیف لکڑی تھی، جل کے کوئلہ ہوگی، تحویل ہو ہے۔ مولا فرماتے، سوچ لیے شراب کتنی نجس ہے۔ امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں گر جائے اور اس دریا کا پانی، اپنے اس کو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں، ہمارے یہاں تو بس خالی میڑی بولتے ہیں، پگڈنڈی کہہ لیجیے، جیسے میڑیا کاٹ کاٹ کے کھیتوں میں بنا لیتے ہیں نا، وہ تو ایک دم پتلی ہو جاتی ہے پانی بہانے کے لیے، کاؤ کہتے ہیں نہیں، وہ اتنا نہر بڑی ہو جاتی ہے، پگڈنڈی اتنی رہتی ہے، اس سے پانی کھیتوں سے گزرتا رہتا ہے۔ اب تو پلاسٹک کہا گیا ہے۔ قلب بھائی سمجھ گئے، اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو مولا کہہ رہے وہ نہر کا پانی اگر ہوتے ہوئے کھیت میں پہنچ جائے اور اس میں شراب کا ایک قطرہ گرا ہو، نہر ہے، بہہ رہی ہے، بہہ کے کہیں چلا گیا، نجس بھی نہیں ہے نہر، مگر امیر المومنین علیہ السلام، وہ اللہ نے ایسے ہی تطہیر کی سند نہیں دی ہے، صاحبان تطہیر سے بیعت کا مقابلہ ایک شرابی کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں اگر وہ قطرہ نہر میں گرے اور نہر کا پانی نالوں پر نالوں یا میڑی اوڑی سے ہوتا ہوا کہیں کھیت میں پہنچ جائے اور گھاس اگائے اور اس گھاس کو گھوڑا کھائے اور اس گھوڑے پر علی کو ضرورت محسوس ہو بیٹھنے کی، تو مولا نے فرمایا کہ شراب اتنی نجس ہے، میں اس گھوڑے پر قدم نہیں رکھوں گا، میں اس گھوڑے پہ قدم نہیں رکھوں گا۔ اب ایک جملہ اور یاد آ گیا، اس پہ ختم دعا ہے۔ اب ہزار نقطے اور اشارے اور حاشی لگا سکتے کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اب دنیا والے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی، کہتے ہیں نا، اور وہ بیعت کیسے ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ مولا علی کو لے گیا، ان کا ہاتھ پھیلایا اور اپنا ہاتھ رکھے کہا ہو گئی بیعت، علی کو چھوڑ دو، چھوڑو، ہٹاؤ، معاملہ ختم کرو، رفع دفع کرو۔ ایسے ہی ہوا تھا نا مولا علی کی بیعت، پھر یہ لوگ کہنے لگے مولا علی نے بیعت کر لی۔ اب مولا یہاں تک سنیے، شراب اتنی نجس، علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس شراب پر قدم نہیں رکھوں گا، اور بیعت کا مطالبہ کس سے؟ امام سے کر رہے ہیں، امام حسین سے۔ اب ایک مورخ لکھتا ہے جورج جرداق، اس نے ساری وجہیں لکھی ہیں کہ کیوں علی امام حسین نے بیعت نہیں کی اور فلاں نے بیعت کیوں نہیں، کیوں، ساری وجہیں لکھتے ہوئے آخری لفظ پہ نقطے پہ آ کے زحمت ختم کرو۔ وہ فرماتا ہے کہ بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، مگر سب سے باریک وجہ اور دقیق وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے بیعت یزید کی اس لیے نہیں کی کہ امام حسین کے جگر میں، امام حسین کی ہڈیوں اور پسلیوں اور سینے کے پیچھے کس کا دل ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا۔ میں تھک گیا تھا اس لیے نقطہ دھیرے سے مار دیا، اب سمجھ گیا آپ لوگ، چلیے صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے۔ بہت وجہ ہو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب وقت کے تیسرے علی نے بیعت نہیں کی ہے تو وقت کا پہلا علی کیسے بیعت کرتا؟ جس کے دل میں علی، جس کے سینے میں علی کا دل ہے، اس نے بیعت نہیں کی۔ بس میں نے ختم کر دیا۔
عزیزان گرامی، آج 3 محرم الحرام ہے، بڑی عجیب منزل ہے۔ سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ننھا سا قافلہ لے کے چلے ہیں۔ مشکلیں بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، گھر بار بھی چھوڑ دیا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اماں کا مزار، نانا کی لحد اور بھائی کی قبر چھوڑ کے حسین آئے ہیں۔ کوئی اہم کام تھا اسی لیے حسین آئے ہیں نا۔ عزیزان گرامی، 3 محرم ہو گئی ہے اور سرزمین کربلا پر حسین کو قتل کرنے کے لیے، زہرا کے لال کو مارنے کے لیے یزید کم بخت کے چاہنے والوں نے لشکر پہ لشکر منگانے شروع کر دیے ہیں۔ اور روایتوں نے تو مقاتل نے یہاں لکھا ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں سرزمین کربلا پہ پڑتی تھیں تو سیدانیوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا لشکر جمع کر لیا تھا۔ روایتیں تو 1.5 لاکھ تک کی بھی ہے، 2.5 لاکھ تک کی بھی تھی ہیں۔ عزیزان گرامی، سوچ لیے یہ صحرائے کربلا جہاں ہم شب جمعہ کو جاتے ہیں اور مظلوم آقا کو پرسہ دیتے ہیں، آقا ہمارا سلام قبول کر لیجئے، یہ وہی زمین ہے جہاں فرزند زہرا کو قتل کیا جائے گا۔ اتنے بہادر منگائے جا رہے ہیں، لشکر منگائے جا رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آگے آ رہے ہیں۔ زینب کا دل دہل رہا ہے، بھیا دشمن آ رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، یزیدی لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ گھوڑے بلائے جا رہے ہیں۔ اے بھیا، اتنی بڑی کائنات میں کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ بھیا آپ بھی اسے اپنی نصرت کے لیے بلا لیجئے۔ ہاں آزادارو، اتنی بڑی کائنات سے حسین نے اگر کسی کو بلایا ہے تو حبیب کو بلایا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ خط سنتے رہتے ہیں مگر خط میں تھوڑا اختلاف ہے۔ وہ امام نے بڑا لکھنے کا انداز سن لیجئے کہ کربلا کی سرزمین پہ میرا مولا کتنا غریب ہو گیا تھا، ایک امیر کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا ہے۔ خط کا عنوان سن لیجئے، آپ سمجھ جائیں گے۔ امام نے لکھا، کہا بہن میرا ایک دوست کوفے میں رہتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ خط لکھا، خط کا عنوان تھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر۔ ارے حسین غریب کی طرف سے ایک رجل فقیر کو ہے۔ جانتے ہیں مضمون کتنا عالی امام کا؟ عزیزان گرامی، ایک صاحب غیرت کے لیے ایسا جملہ لکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، مگر کیا کہیے گا، غیرت دار امام پر ایسا وقت ہی آ گیا تھا کہ امام نے لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر۔ اے حبیب، میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ امام لکھتے ہیں، اے حبیب فلا تبخل علینا بنفسک یجازیک جدی رسول اللہ۔ اے حبیب دیکھو، آنے میں غیرت نہ کرنا۔ اے حبیب، جانتے ہو میں جانتا ہوں جان سب کی عزیز ہوتی ہے۔ اے حبیب فلا تبخل علینا بنفسک، اے حبیب اپنی جان نہ چورانا میرے مجھ پر قربان کرنے سے۔ دیکھو اے حبیب، ہم خالی نہ جانے دیں گے، اس کی جزا ہم اپنے نانا سے قیامت کے دن ضرور دلوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ خط ملا، حبیب نے کوفے سے کربلا کا ارادہ کیا۔ کوفے سے کربلا آ رہے تھے، 9 محرم کی صبح کا سورج نمودار ہوا، حبیب اپنے حبیب کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب کا سفر چلا۔ ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ حسین نے کرسی چھوڑ دی، عباس کو قریب بلایا، میرے بھیا، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، چلو استقبال کرتے ہیں۔ اے میرے لال علی اکبر، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، چلو اس کو رخصت کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سارے اصحاب کو جمع کر لیا۔ ایک مرتبہ جمع کرتے کرتے ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب قریب آئے، حبیب نے سر سجدے میں امام کے قدموں میں رکھ کے کہا، مولا بڑی دیر کر دی بلانے میں۔ حبیب کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اے حبیب تمہارا مقام قدموں میں نہیں ہے، تمہارا مقام حسین کے سینے سے ہے۔ سینے سے لگا کے حسین مسکرا دیے۔ بس یہی منظر تھا، حسین کا مسکرانا تھا کہ عباس بھی مسکرانے لگے۔ آواز دی، دل میں سوچا بہت زیادہ دنوں کے بعد میرا مولا مسکرایا ہے۔ حبیب سے کہتے ہیں، حبیب تجھے لاکھوں سلام کہ تجھے تیرے
آنے پر میرا مولا مسکرایا ہے۔ حسین کو مسکرانا دیکھ کے علی اکبر بھی مسکرانے لگے۔ اے حبیب تم پر ہمارا لاکھوں سلام ہے، تمہاری آمد سے میرے بابا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ قاسم نے حسین کو مسکراتا ہوا دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ قاسم نے کہا ہوگا حبیب میرا چچا بہت دنوں سے مسکرایا نہیں تھا، بس اسی مسکرانے کی آواز ایک مرتبہ خیمے میں تک پہنچ گئی۔ خیمے میں پہنچ گئی، فضا کو بلایا، زینب نے شہزادی نے کہا اے فضا ارے کیا بات ہے، جب سے ہم کربلا آئے ہیں میں نے اپنے ماں جائے کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آج حسین کے لبوں پہ بھی تبسم ہے، میرا بھیا عباس بھی مسکرا رہا ہے، میرا لال اکبر بھی مسکرا رہا ہے، قاسم بھی مسکرا رہے ہیں، اور محمد بھی مسکرا رہے ہیں، اصحاب بھی شادیانے بجا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میرا آقا مسکرایا ہے، میرے ماں جائے کے لبوں پہ تبسم آیا ہے۔ فضا در خیمہ پہ آئی، آواز دیے شہزادی حسین کے بچپن کا دوست آیا ہے۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا آواز دیے فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، اور اتنا کہہ دینا اے حبیب علی کی لاڈلی کو معاف کر دینا، تم ایسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اے حبیب علی کی بیٹی شرمندہ ہے کہ تمہاری ضیافت نہیں کر سکتی۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، واہ غربتا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں۔